بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا التَّمَنِّي فَهُوَ طَلَبُ شَيْءٍ۔ تمنی کہتے ہیں ایسی پسندیدہ چیز کو طلب کرنا کہ جس کے حصول کی امید نہ ہو، یا تو اس وجہ سے کہ وہ محال ہے، اور یا پھر اس وجہ سے کہ وہ بعید الوقوع ہے، یعنی اس کا واقع ہونا بعید ہے۔ محال ہو اس کی مثال الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب۔ ہائے کاش جوانی کسی دن لوٹ آتی تو میں اس کو بتاتا کہ کیا کیا بڑھاپے نے، فاخبرہ بس میں اس کو خبر دیتا کہ کیا کیا بڑھاپے نے۔ یہاں پر جوانی کے لوٹ آنے کو طلب کیا جا رہا ہے اور یہ محال ہے، اور بعید الوقوع ہو جیسا کہ تنگ دست کا یہ کہنا لیتری الف دینار، کاش میرے پاس 1000 دینار ہوتے، تو تنگ دست کے پاس 1000 دینار کا ہونا یہ بعید الوقوع ہے، اس کا واقع ہونا بعید ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ، ترجی کہتے ہیں ایسی پسندیدہ چیز کو طلب کرنا کہ جس کے حصول کی امید ہو، جس کا حصول متوقع ہو، اور اس کو عسا یا لعل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، جیسے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دیں۔ وَلِلتَّمَنِّي أَرْبَعُ، تمنی کے 4 ادوات ہیں، ایک ادات اصلی ہے اور 3 غیر اصلی ہیں۔ اصلی جو تمنی کا ادات ہے وہ لیتا ہے، اور 3 غیر اصلی جو ہیں وہ ان میں سے ایک حل ہے، اس کی مثال ہے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کاش ہمارے لیے سفارش کرنے والے ہوتے تو وہ ہماری سفارش کرتے۔ اور دوسرا لو ہے، اس کی مثال فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش ہمارے لیے دنیا میں لوٹنا ہوتا تو ہم مسلمانوں میں سے ہو جاتے۔ اور تیسری چیز لعل ہے، اس کی مثال أَسَرْبَ الْقَطَا هَلْ مَن يُعِيرُ جَنَاحَهُ لَعَلِّي إِلَىٰ مَنْ قَدْ هَوِيتُ أَطِيرُ، اے قطع پرندوں کے جھنڈ کیا کوئی ہے جو بطور عاریت کے دے اپنا پر، لعلی شاید کہ میں، تاکہ میں اس شخص کی طرف کی جس سے میں محبت کرتا ہوں، اطیرو اڑ جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ اے قطع پرندوں کے جھنڈ، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے اپنا پر عاریت کے طور پر دے دے تاکہ میں اپنے محبوب کی طرف لوٹ جاؤں۔ تو یہاں پر لعل جو ہے وہ محل استشہاد ہے، اس کو یہاں پر استعمال کیا گیا۔ ولی استعمال هذه الادوات، ایک فائدہ بیان کیا کہ چونکہ یہ ادوات تمنی میں استعمال ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے جواب میں جو مضارع واقع ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ادوات تمنی میں استعمال ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے جواب میں جو مضارع ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ وَأَمَّا التَّمَنِّي، اور بہرحال تمنی فَهُوَ طَلَبُ شَيْءٍ مَحْبُوبٍ، وہ ایسی پسندیدہ چیز کو طلب کرنا ہے لا یرجا حصولہ، جس کے حصول کی امید نہ کی جاتی ہو، لِكَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا، بوجہ اس کے محال ہونے کے، او بعید الوقوع، یا بعید الوقوع ہونے کے، جیسا کہ شاعر کا قول الا لیت الشباب یعود یوما، ہائے کاش کبھی جوانی کسی دن جوانی لوٹ آتی، فاخبرہ تو میں اس کو خبر دیتا، بما فعل المشیب، کہ کیا کیا بڑھاپے نے۔ وقول المعسر، اور تنگ دست کا قول لیتری الف دینار، کاش میرے لیے 1000 دینار ہوتے۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُتَوَقِّعَ الْحُصُولِ، اور جب معاملہ ایسا ہو کہ اس کے حصول کی امید ہو، فَإِنَّ تَرَقُّبَهُ يُسَمَّى تَرَجِّيًا، بے شک اس کا انتظار کرنا اس کا نام رکھا جاتا ہے ترجی۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِعَسَىٰ أَوْ لَعَلَّ، اور اس کو تعبیر کیا جاتا ہے عسا یا لعل کے ساتھ، جیسے لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں اس کے بعد کوئی صورت۔ وَلِلتَّمَنِّي 4 ادوات، اور تمنی کے لیے 4 ادوات ہیں، واحدۃ اصلیۃ، ایک اصلی ہے، وہی لیتا، اور وہ لیتا ہے، وثلاثۃ غیر اصلیۃ، اور 3 غیر اصلی ہیں، اور وہ حل ہے، جیسے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، کاش ہمارے لیے سفارشی ہوتے، فَيَشْفَعُوا لَنَا، پس وہ ہمارے لیے سفارش کرتے، اور لو جیسے فَلَوْ أَنَّ، پس کاش ہمارے لیے دنیا میں لوٹنا ہوتا تو ہم ہو جاتے مسلمانوں میں سے، اور لعل جیسا کہ شاعر کا قول أَسَرْبَ الْقَطَا، اے قطع پرندوں کے جھنڈ، هَلْ مَن يُعِيرُ،
جناحہ کیا کوئی ہے ایسا کہ جو عاریت کے طور پر دے اپنا پر، لعلی تاکہ میں، الی من قد حویت اس شخص کی طرف کہ جس سے میں نے محبت کی ہے، اطیر اڑ جاؤں۔ ولاستعمال هذه الادوات فی التمنی اور بوجہ تمنی میں ان ادوات کے استعمال کے، ینسب المضارع نسب دیا جاتا ہے اس مضارع کو، الواقع فی جوابها جو واقع ہونے والا ہو ان کے جواب میں۔